وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق علیہ. یہ حدیث پاک صاحب لولاق حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے، بہت فقیہ صحابی، اور اس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی روایت کیا. اس میں آدمی کی پیدائش کا تذکرہ ہے. انسان اپنے بارے میں دیکھے کہ وہ پہلے کیا تھا، اور اللہ توفیق دے تو اسے سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. مرنا بھی تو ہمیں کو ہے نا. ہمیں دنیا کے گل گپاڑے سے کچھ نہیں کہ ہم ویکسین بنا کے لائے ہیں، آب حیات ہم نے ڈھونڈ لیا ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں مرنے کے لیے پیدا ہوئے. جب تک موت نہیں آتی کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور آ گئی تو کوئی جلا بھی نہیں سکتا. یہ حیرت کی بات ہے کہ جس کو مرض ہے وہ بھی دوا کھائے، اور جس کو نہیں وہ بھی وجوبی دوا کھائے. یہ اچھی حکمت آپ نے لگائی ہے. کینسر کی دوا وہ لیتا ہے جسے کینسر ہے، ہارٹ کی دوا وہ لیتا ہے جیسے ہارٹ ہے، جسے بلڈ پریشر ہے بلڈ پریشر کی دوا لیتا ہے، جسے ڈائبٹیز ہے وہ اس کی دوا لیتا ہے، جسے بخار ہے وہ اس کی دوا. ٹھیک ہے، دوا اور دعا دونوں قدرت کی طرف سے لو. لیکن حیرت کی بات ہے، آپ کو ہو یا نہ ہو دوا لو، وہ بھی وجوبی. یہ دنیا کہاں اس دنیا کو کس گڈھے میں گرانا چاہ رہی ہے؟ بہت بیکار کا سودا ہوا ہے آپ کو. آپ کے خون میں دھندا بہت سما گیا ہے، آپ بہت تجارت کا راگ الاپ رہے ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے، اور وہ کون سا تذکرہ ہے جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے؟ ہر علم کا سرچشمہ اللہ کی کتاب ہے. اور یہ حدیث بھی وہاں جو مختصر بیان کیا گیا اس کی تفصیل حدیث کا. آپ قرآن ہی سن رہے ہو ذرا تفصیل کے ساتھ، اور حدیث کی صحت ہم اسی راہ سے معلوم کرتے ہیں کہ قرآن میں اس کی اصل موجود ہے، لیکن بہت مختصر ہے. اس لیے کہ بہترین گفتگو وہ ہے جو مختصر ہو، معنی خیز. دنیا میں بولو کوئی مطلب، اور دو چار جملے آپ نے ضرورت کے مطابق کہتی بہت ہو. کبھی کبھی ایک جملہ دفتر کو بھر دے گا. کبھی کبھی رات میں بارش ہوتی ہے 1 انچ زمین نہیں بھیگتی، اور کبھی کبھی 1-2 گھنٹہ بارش ہوئی سیلاب آ گیا. نہیں ہوا؟ اچھی بات ہے. تو یہاں پیدائش کا ذکر ہے آدمی. لہذا وہ لوگ جو اس خیال میں پڑھیں بھائی ہم نے تو روزہ نماز معلوم کر لیا بس اس سے زیادہ نہیں. آپ بڑی جلدی آسودہ ہو گئے، یعنی کھانا آپ نے نہیں کھایا اور پیٹ آپ کا بھر گیا، ایسے ہی کہہ رہے ہو. وہ کون سی سمجھ بوجھ ہے جو دین نے آپ کے حوالے نہیں کیا؟ یہاں آدمی کی پیدائش پر گفتگو ہے، اور مغرب بڑی ہوشیاری کر کے ہمارا علم اچک لے گیا اور اپنا کہہ کے پیش کر رہا ہے. میں یہ تنہا کہنے والا نہیں ہوں. اقبال بھی اس بات پر رویا ہے، آنسو بہائے ہیں اس نے، اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. وہ شعر سناؤ جو اقبال نے کہا ہے. مگر وہ علم کے موتی، سن رہے ہو، کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. کہا ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے پیش رو نے جو علم کی موتی بکھیرے تھے، آج وہ مشرق میں مجھے نہیں دکھائی دیتا، مغرب پہنچ گیا. کہا جب ہم اپنے بزرگوں کی کتابیں مغرب میں دیکھتے ہیں کہ اسے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہمارا دل 30 ٹکڑے ہو جاتا ہے. سی مانے 30، پارا مانے ٹکڑا. سی پارا کے مانے 30، پارا سی مانے 30 ہوتا ہے. جو سپارہ سپارہ آپ کہتے ہو سی پارا ہے، 30 ٹکڑے. تو قرآن کے بھی 30 پارے ہیں، 30 ٹکڑے. تو بہت جلدی آپ آسودہ نہ ہو جائیں علم سے. 2 آدمی کبھی آسودہ نہیں ہوتے، یہ حدیث پاک میں ہے. منہومان لا یشبعان، 2 ایسے ہیں کبھی بھی آسودہ نہیں ہوتے. ایک تو منہومن فی العلم، جو علم تلاش کرنے والا کبھی آسودہ میں ڈھونڈتا ہی رہتا ہے علم. دوسرے دنیا جو ڈھونڈنے نکلا ہے اس کا بھی پیٹ دنیا سے کبھی نہیں بھرتا. دیکھ رہے ہو نا کیا اٹھا پٹک ہے دنیا میں. دنیا دار کا بھی پیٹ دنیا سے کبھی نہیں بھرے گا، بس قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی، یا پھر آپ جو ہے اسے راہ میں تبدیل کرے گی اور ہوا اس کو اڑائے گی. انجام یہ ہے، اور طوفان یہ. انجام راہ ہونا ہے، ہوا میں اڑنا ہے، یا مٹی میں جانا ہے. اور طوفان اتنے بڑے بڑے کھڑے، کیا کیا فلسفے ایجاد کر رہے ہیں. یہ کون سا مرض آپ ڈھونڈ کے لائے ہو؟ یہ مرض ہو جب بھی، مرض نہ ہو جب بھی. تو آدمی کی پیدائش کیسے ہوتی ہے؟
کیا اللہ کی کتاب نے پردہ اٹھایا؟ کتنے مرحلے سے گزر کے آدمی بنتا ہے، وہ حضور نے بیان کیا. یہاں سے حضور کے علم کا اندازہ کرنا کہ حضور کو کتنا علم ہے کہ آدمی کیا تھا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، دیکھو بیان کا ان کا انداز دیکھیے، میں تو پڑھتا ہوں تو گم ہو جاتا ہوں اسی میں کہ کیا کیا انداز ان کے بیان کا. جناب عبداللہ ابن مسعود سے مروی وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہ وہ سچے ہیں، حضور سچے ہیں، جو بیان کرتے ہیں صرف سچ ہوتا. المصدوق جس کی سچائی کی گواہی دی گئی ہے، سارا جہان گواہی، وہ سوا سچ کے کچھ بولتے ہی نہیں. یہ نبیوں کی شان ہے. اور شاہوں کی شان بتاؤں، سوائے جھوٹ کے کچھ بولتے ہی نہیں ہے. الا ماشاء اللہ کوئی سچا نکل آئے، کبھی جھوٹوں میں بھی کوئی سچا نکل آئے، کچھ سچ بولتے معلوم نہیں ہوتا، بلکہ سچ بولنے والے مقدمہ چلاتے ہیں کہ آپ سچ کیوں بولتے ہو، اور عجیب دفاتر پر قائم کرتے ہیں. ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما نطفہ، یہ کہ تم میں سے کسی ایک کا پیدا ہونا وہ ٹھہرا رہتا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ ہو کے، صرف منی کا ایک قطرہ ہوتا ہے 40 دن. حضور کو وہ دن بھی معلوم ہے، علم کتنا ہے. قرآن میں اس کا بیان ہے بہت تفصیل، یہی جو آ رہا ہے 40 دن تک آدمی نطفہ رہتا ہے، پانی کی ایک بوند. ثم یکون علقہ، پھر وہ جمع ہوا خون ہو جاتا ہے. 40 دن کے بعد وہ جمع ہوا خون ہو جاتا ہے، سرخ رنگ کا بالکل. اس لیے آیا مثل ذالک، 40 دن اس کو ملا. معلوم ہوا 40 کے عدد کو کچھ تو ہے، 40 کے عدد کو کچھ تو ہے. صوفیہ جو مجاہدہ اور ریاضت کرتے ہیں تو کم از کم وہ 40 دن تو لگاتے ہیں، اس کو 40 کہتے بھی ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو روزے رکھے تھے تو 40 دن ہی تھے، 40 نہیں. 40 کی عدد کو کچھ تو ہے برتن، 40 دن تک وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے. ثم یکون مضغہ، پھر وہ گوشت کی ایک بوٹی ہوتی ہے. مثل ذالک، کوئی 40 دن 40 پر بدلتا ہے. اپنی پیدائش میں بھی آدمی بدلتا رہا. کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ ایک حالت پہ تو نہیں رہا، تو یہاں بھی بدلتا ہی رہتا ہے تھوڑی دیر سے. کیا کیا رنگ آدمی بدلتا ہے. آسمان نے بھی اتنا رنگ نہیں بدلا ہوگا. آسمان کو تو کہہ لیتے ہیں بدلتا ہے رنگ، آسمان کیسے، لیکن آدمی کیا رنگ، صبح کو کچھ ہے، شام کو کچھ ہے، دن کو کچھ ہے، رات کو کچھ ہے. کیا ہے، کیا رنگ بدل رہے ہو گرگٹ کی طرح سے، کیا رنگ بدل رہے ہو. اپنی پیدائش میں بھی بدلتا رہا. کبھی نطفہ تھا، کبھی علقہ ہوا، کبھی مضغہ ہوا، پھر جب گوشت کا لوٹڑا ہوتا ہے. ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، پھر اللہ اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجتا ہے. اس لیے کہ جب وہ گوشت کی بوٹی جیسا ہو گیا، پھر ہڈیاں بننے لگی، اس پر گوشت چڑھنے لگا، یعنی اب آدمی کا بچہ بن رہا ہے اس میں، تو ایک فرشتہ آتا وہیں پیٹ میں آتا جہاں آدمی بنتا. اللہ بھیجتا ہے فرشتے کو بِأَرْبَعِ کلمات، وہ 4 چیزیں لکھتا ہے. وہ فرشتہ آ کے 4 چیزیں لکھتا ہے. وہ تقدیر جو زمین آسمان کی پیدائش سے 50,000 برس پہلے سن چکے ہو، لیکن اس کے علاوہ یہ اب اس خاص بچے کی تبدیلی کی جا رہی ہے. 4 چیزیں آ کے فرشتہ لکھتا ہے. سن لو قاعدے سے، کیا علم نبوت ہے، کیا علم ہے. بِأَرْبَعِ کلمات فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ، وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ یہ کیا کام کرے گا، کیا اچھا کرے گا، کیا برا کرے گا، سب لکھ دیتا ہے. اس لیے کہ علم الہی سے سب اس کو معلوم ہو گیا. جو بھی آدمی عمل کرنے والا لکھ دیتا ہے. دن کا لکھا نہ میٹن جائے، جو لکھ دیا گیا اس فرشتے کے ذریعے مٹے گا نہیں. اور کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں آنکھوں کے درمیان نہیں لکھا جاتا ہے، یہ پیشانی. اچھا، اسی لیے پیشانی دیکھ کے اللہ والے کچھ سمجھ لیتے ہیں. صرف چہرہ دیکھ کے، آپ کا چہرہ دیکھ لیں اللہ والے، بچپن میں بھی آپ کو دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ جائیں گے کہ کیا ہوگا. یہ تو اللہ والوں کا لکھ دیتے ہیں. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم کہ ہماری پیشانی میں کیا لکھا ہے. وہ زیادہ آپ کی باتیں نہیں سنتے، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی پیشانی پڑھتے ہیں. تو اس کے عمل کو لکھتا ہے. وہ اجلہ، اور اس کی موت کو لکھتا ہے کہ یہ کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، کہاں دفن ہوگا، کون نماز جنازہ پڑھے گا، کون شریک ہوگا، سب لکھتا ہے پورا. تو آپ کو ڈھول بجانا یاد ہے آدمی کی پیدائش کا، وہ موت جو لکھا ہے اس کا کیا ہے، تھوڑا مرثیہ بھی پڑھ لو. موت بھی لکھتا ہے کہ کہاں مرے گا، کیسے مرے گا. وہ رزقہ، اس کی روزی بھی لکھتا ہے، اس کو یہ روزی ملے گی، یہ روزی ملے گی، یہ روزی ملے گی، یہ کھائے گا، یہ کھائے گا، یہ پیے گا، پورا لکھا جاتا ہے. اس کی روزی یہاں سے آئے گی، وہاں سے آئے گی. اسے تو سب آسمان سے ہوتا ہے، روزی بھی لکھتا ہے. 3 ہو گیا. چوتھی چیز وہ شقی اور سعید،
اور بدبخت اور نیک وقت. فرشتہ پوچھتا ہے, وہی کل کہہ رہا تھا کہ مولا اس کو کیا لکھ دوں, نیک وقت لکھ دوں کہ بدبخت لکھ دوں, یہ کیسا ہوگا؟ نیک وقت ہے تو سب نیک نیک کام کرو. اسی لیے ایک بزرگ کہتے ہیں جو فرشتہ یہ پوچھتا ہے مولا اس کو نیک وقت لکھوں کہ بد وقت, اگر مجھے کسی طرح معلوم ہو جاتا کہ اس وقت کہا کہ مولا نے اس کو نیک وقت لکھ دو تو میں خوشی ہی مناتا, کوئی غم نہیں تھا. لیکن پتہ نہیں کیا کہا, تقدیر تو چھپی ہوئی ہے نا, بالکل وہ چھپی ہوئی تو ہے نہیں, کسی پیپر میں نہیں چھپی. اور یہ جو ہاتھ دیکھ کے تقدیر بتاتے ہیں بیچارے اپنی تقدیر سے بے خبر ہے, ان کو خود پتہ نہیں. ایک اندازہ ہے, ایک علم ہے, ویسے ایک علم ہے, یہ اس میں ہے لوگوں کو مہارت. آپ کے نشان دیکھ کر کے اس لیے ہر جگہ بتانا نا, وہ بتاتے ہیں, لیکن صحیح علم نہیں ہے. صحیح علم اللہ والوں کو ہے. تو یہ 4 چیزیں وہ لکھتا ہے, یہ نیک وقت ہوگا, یہ بد وقت ہوگا. ثم ينفخ فيه الروح, پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. کچھ لوگوں نے کہا روح پھونکنے کے بعد ہی سب لکھا جاتا ہے, کچھ لوگوں نے کہا روح پھونکنے سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے. ہم اس بحث میں نہیں جاتے. روح پھونک دی جاتی ہے, اب وہ بچہ حرکت پہ آ جاتا ہے, چلنے لگتا ہے. جب روح پھونکی جاتی ہے تو گردش کرنے لگتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس کو گردش کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. 4 چوک 16, 40 دن پر چینج آ رہا ہے نا. جب روح آتی تب وہ حرکت میں آ جاتا ہے. اور یہاں پہلے سے لوگ بہت بڑی حرکت دیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے کچھ بچوں کو کہتے تھے اس میں زندگی نہیں, ارے ابھی روح پھونکی نہیں گئی تو زبردستی تم کیا کرو گے. کتنوں کو یہ کہہ کر کے ٹھکانے لگا دیا, کتنوں کو ٹھکانے لگا دیا. اللہ ان مغرب صدر ڈاکٹروں کے اندھیر سے بچائے, ان کی ڈکاسنی سے بچائے, ان کی لوٹ کھسوٹ سے بچائے. یہ طب و حکمت کے نام پر کیا زہر پھیلا رہے ہیں دنیا میں, کیا بتاؤں. وہی انسان پہ ترس کھانے والا رہ نہیں گیا انسانیت پر. پہلے لوگ پناہ مانگتے تھے اللہ وکیل کے ہاتھ سے بچا لینا, اب لوگ پناہ مانگتے ہیں اللہ ڈاکٹر کے ہاتھ سے بچا لینا. اگر مریض بچ بھی گیا تو اس کا گھر نہیں بچے گا. وہ بل بناتے ہیں کہ آدمی بل بلا اٹھے, کوئی ترس کھانے والا آدمی بل بلا اٹھے. اسی دنیا میں یہ سب ہو رہا ہے, اور اس پر نوٹس لینے والا کوئی نہیں. کورونا کے لیے سب رونے والے ہیں, ان چیزوں کو کوئی رونے والا پیدا ہی نہیں. ایک بیماری مل گئی, سب مل کے اسی کو رو رہے ہیں. نہ مہنگائی پر رونا ہے, نہ بے روزگاری پر رونا ہے, اور نہ بے جگہ ہونے پر رونا ہے, نہ مظلوم ہونے پر رونا ہے, نہ مجبور ہونے پر رونا ہے, نہ مریض ہونے پر رونا ہے, نہ ہارٹ پر رونا ہے, نہ کینسر پر رونا ہے, کسی چیز صرف کورونا پر رونا ہے. ہمیں کیا لگائی ہے تم لوگوں نے یار, دنیا کو بالکل احمق ہی سمجھ لیا آپ نے. رو اس پر روتے ہو جتنا, لیکن بہت سی چیزیں. کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے, کوئی رونے والا نہیں. مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی, کوئی رونے والا نہیں. بچوں کے 2-3 سال بالکل برباد ہو گئے, کوئی رونے والا نہیں, کوئی رونے والا نہیں. علاج ہے بس, اور جانے کتنے برباد ہوں گے سب. اور مرض تو کم از کم, ویسے بھی میں سمجھتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ ہم کورونا کو شکست دیں گے, کسی چیز کو آپ شکست نہیں دے پائے. ایک کو بلڈ پریشر ہو گیا, زندگی بھر وہ دوا کھائے, کیا آپ نے شکست دیا. ایک کو ڈائبٹیز ہو گیا, زندگی بھر وہ دوا کھائے, کیا آپ نے شکست دیا اس کو, کیا شکست دیا آپ نے اس کو. ایک کو کینسر ہو گیا, زندگی بھر دوا کھائے, کیا آپ نے اس کو شکست دیا. صرف کورونا کی شکست دے دینا ہے, صرف باتیں رہ گئی, الفاظ رہ گئے, مانا نہیں. سفید داغ ہو گیا, زندگی بھر دوا کھائیے. ہمارے ساتھ بیچارے ایک بڑے اچھے مسلمان ایک مسجد کی سنگ بنیاد میں گئے. ہمارا ان کا جانا یو پی میں ہوا, تو میں ان کو لے کے ایک حکیم کے پاس گیا. تو وہ حکیم, اس کو منو منو کہتے تھے, حکیم منو. جوائی ٹولے لکھنؤ میں, جوائی ٹولے میں زیادہ تر حکم آ ہی رہتے ہیں لکھنؤ. وہ کسی سے کچھ پوچھتے نہیں تھے, نبض دیکھ لیتے تھے, سمجھ جاتے تھے. 90 سال سے اوپر ان کی عمر تھی. معمولی سی ان کی فیس تھی, بتا دوں آپ کو, 10 روپیہ تھی. لیکن اس وقت کا 10 روپیہ آج کے 1000 کے اوپر تو بھاری تھا. 10 روپیہ فیس تھی. جب کی بات کر رہا ہوں, یعنی 92 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے ان کی نبض دیکھی, اور کہنے لگے اوہ آپ کو ایسا مرض ہے کہ علاج میں وقت لگے گا. ان کو سفید داغ کی شکایت تھی. تو انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب کتنا ٹائم لگے گا. کہا 6 مہینہ کم از کم. ارے بولے میں تو پوری عمر دوا کھانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں, اور ڈاکٹروں نے ہم سے کہا پوری عمر دوا کھائیے. یہ آپ نے اس کو شکست دیا ہے. کسی چیز کو آپ نے شکست نہیں دیا, آپ شکست کھا گئے. کوئی بیماری نہیں مری, آدمی مرا ہے. آج تک ہم نے بیماری کو مرتے نہیں دیکھا. آدمی مرا, بیماری نہیں مری. کہا 6 مہینہ لگے گا.
ارے بولے یہاں تو ڈاکٹروں نے کہا زندگی پر دوا کھاتے. ارے بولے ڈاکٹر کیا سر, لیکن اب طب یونانی کو زیادہ ہوا نہیں دی گئی, آیورویدک کو, اس لیے کہ طب یونانی زیادہ تر اردو میں ہے اور زیادہ تر یونانی حکماں سب مسلمان ہیں, اس لیے اس کو زیادہ سہارا نہیں دیا گیا آیورویدک. ورنہ طب یونانی کا کوئی جواب ہے, مردہ کو بلا دیتے تھے وہ. آپ کس کی بات کر رہے ہو, میں تو دیکھ چکا ہوں. اس وقت میں بھی جوان تھا, آج بوڑھا کھوسٹ ہوں. تو کہا 6 مہینے میں آپ ٹھیک ہو. کہا حکیم صاحب ہم تو پوری عمر دوا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں, 6 مہینہ تو کچھ نہیں ہوا. کہا بس 6 مہینے میں آپ ٹھیک ہو. کہا لکھ دیجیے دوا لکھ دیا, یہی پائتھونی سے دوا خرید دیا, جگہ بھی بتا دیا کہ یہاں سے آپ کو سب دوا مل جائے گی. مل گئی, ٹھیک 6 مہینے میں سب داغ صاف ہو گئے. ارے دوا وہ ہے کہ مرض باقی نہ رہے, یہ کیا ہے؟ دوا کھاتے جاؤ بلڈ پریشر کی روز صبح شام. یہ دوا ہے کہ غذا ہے بھیا؟ کس منہ سے تم کہتے ہو کہ شکست دو گے؟ بھاڑ کی طرح سے تمہارا منہ کھلا ہوا ہے, رونا کو شکست دے گی. یہی منہ پودینہ کی چٹنی, یہی منہ مسور کی دال, تم وہ شکست دو گے بیماری کو. تو جب ان کی یہ بات میں نے سنی تو اتفاق سے اس وقت بھی میرے پاؤں میں تھوڑا سا تکلیف ہوتی تھی. شاید پاؤں کی تکلیف مجھے پہلے سے باخبر کر رہی تھی کہ بعد میں آئے کوئی تھوڑی سی تکلیف ہو رہی تھی. میں نے کہا حکیم صاحب مجھے بھی دیکھ لیجیے. جب ان کو دکھایا تو دیکھا, ارے بولے آپ تو بالکل فٹ ہیں, بہت فٹ ہے, بالکل فٹ ہے. یہ تو آپ کو ایسے ہی مسکولر پین ہے تھوڑا سا ایسا, میں دوا کو لکھ دیتا ہوں 10 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے. تو میں نے سوچا یا اللہ, یہ 90 سال سے اوپر کا حکیم پاؤں کی تکلیف کو کہتا ہے 10 دن میں ٹھیک ہو جائیں, لیکن پھر بھی وہی حکیم کہہ رہا صرف 10 دن آپ کو لگیں گے. اس میں ایک دوا تو مجھے آج بھی یاد ہے جو اس نے لکھی تھی, دوسرا وہ شربت جو لکھا تھا مجھے یاد نہیں تھا اس وقت, نہیں خیال کیا میں نے. مجھے حیرت ہو رہی تھی میں کیسے 10 دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اتنی فل اس کو خود مجھے یاد ہے, لیکن وہ شربت نہیں یاد آتا جو اس کے ساتھ لکھا تھا. 11 دن نہیں لگا میں بھی ٹھیک ہوگا, اور 6 مہینے میں. اس کو علاج کہتے ہیں, اس کو شکست دینا کہتے ہیں. تم کیا شکست دو گے؟ تمہارے پرکھے نہیں شکست دے سکتے. کئی جنم آپ لے لو, کچھ نہیں شکست دے سکتے. یہ چلاتے ہیں یہ تو پہلی لہر گئی, دوسری لہر آئی ہے, یہ دوسری گئی, تیسری لہر آ رہی ہے, چوتھی آ رہی ہے, پانچویں. شکست بھی دیتے اور لہر بھی آتی ہے. کیا بیماری ہے؟ اس دنیا کی مکاری سے تنگ آ گئے. کتنی مکار ہے یہ دنیا, کتنی فریبی ہے یہ دنیا. چلو پھر روح پھونکی جاتی ہے اس کے اندر, بچے کے اندر جو مائن ہو, پھر روح, پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے. اب حضور فرماتے ہیں والذی لا الہ غیرہ, قسم اس ذات پاک کی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, صرف ایک کی پوجا ہوگی, عبادت صرف ایک کی, اس کے سوا کسی کا نہیں. قسم اس ذات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. بے شک تم میں کا کوئی ایک ضرور عمل کرتا ہے جنتیوں کا سا عمل, یہاں تک کہ اس میں اور جنت میں صرف ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے. کوئی ایک عمل کرنے والا یہاں ایسا بھی ہے کہ جنتیوں کا عمل کرنا جیسے اہل جنت عمل کرتے ہیں, سب اچھا کر رہا ہے. یہ ہے فیسبق علیہ الکتاب, تو کس کتاب جو ہے اس کا لکھا سامنے آ جاتا ہے, جو تقدیر میں لکھا گیا ہے, وہ تقدیر سے مسئلہ جڑا ہوا. فیعمل بعمل اہل النار, تو جہنمیوں کا عمل شروع کر دیتا ہے. پہلے ٹھیک ٹھیک چلتا ہے, اس کے بعد پھر ملاوٹ شروع کر دیتا ہے. کتنے کاروباری ایسے ہیں کہ پہلے ٹھیک ٹھیک چلے, اس کے بعد خوب ملاوٹ کی, جو چاہا وہ کیا. تو پہلے جنتیوں کا عمل کیا, اس کے بعد جہنمیوں کو شروع کر. پہلے دن تھوڑا کوئی کھوٹ کرتا ہے. عشق آسان نمود اول ولی محتاط مشکل ہے. عشق بھی پہلے بہت آسان لگتا ہے, بعد میں پھر بڑی مشکلیں پیدا کرتا ہے. اسی طرح سے جنت میں پہنچنا اتنا سستا نہیں ہے. پہلے ٹھیک ٹھیک چلتا ہے, جو بہت کما لیتا ہے تو بھوک اتنی بڑھ جاتی ہے. کبھی کبھی میں جب پڑھتا ہوں کہ صاحب کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کسی دلت کے یہاں ٹھہرے, تو مجھے یہ لگا کہ ان کے یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے, برابری کے لیے انہوں نے ایسا کیا کہ ہم دلت کے یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں. ایک چیز تو سمجھ میں آئی, لیکن دوسری چیز بھی ہم چاہتے تھے کہ دیکھیں ہماری طرح کتنے, کہ جہاں آپ ٹھہرے تھے اس دلت آبادی کو ایسا چمن بنا دیتے کہ لوگ دیکھنے آتے. یہ آپ سے نہیں ہوا. کچھ کرنے سے آدمی آپ کا ہوگا, صرف دلت کے یہاں ٹھہرنے سے کچھ نہیں ہوگا. کسی مسلمان کے یہاں بھی ٹھہرے آپ, یہاں آپ جنیو دھاری برہمن ٹھہرے, کسی نے سنا کہ کسی مسلمان کے یہاں ٹھہرے, یہاں کچھ نہیں سمجھ میں آیا آپ کو. جس کے اندر کام کی طاقت کم ہو جائے گا وہ پیچھے جائے گا. کام کی طاقت بڑھاؤ, لفظوں کی طاقت بڑھا کے کیا کرو. صرف یہ ٹویٹ کیا, وہ ٹویٹ کیا, یہ کہہ دیا, اس سے کوئی بات بنتی ہے؟ بات کو کام کرنے دے, کام کر کے بتاؤ. اور اگر مایاوتی نے جیسے امبیڈکر نگر بنایا تھا, کوئی دلت کی آبادی کو اس طرح سے اوپر کرتی ہے کہ لوگ دیکھنے آتے کہ کیسی دلت کی آبادی ہے. اس عورت کو بھی سمجھ میں نہ آیا. جو بڑے نہیں کرتے تو چھوٹے کیوں کرے. اسی لیے 2 سال سے ہم کسی لیڈر کو دیکھ ہی نہیں رہے کہ باہر نکلے. کورونا کی آڑ لے کے سب چپ چاپ بیٹھ گئے, دکھائی ہی نہیں دے رہے. کام کر کے بتاؤ. یہ دنیا اس کے پیچھے جاتی جو کام کا ہے, کام بڑھاؤ. اور ویسے بھی جو جماعت پرانی ہو جاتی ہے اس میں زنگ لگ جاتا ہے. لوہا بھی پرانا ہوگا تو زنگ لگ جائے, بلڈنگ بھی پرانی ہوگی تو گر جائے گا. 70 سال پرانی کانگریس سے گر رہی, زنگ لگ گیا ہے, کارکردگی نہیں رہے گا یہ کسی کے اندر.
کام بڑھاؤ تب آگے بڑھو گے. ایسے گل گبارہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. دنیا کام کو پہچانتی ہے, کام دیکھتی کہ آپ کا کام کیا دیا کسی کو, وہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم. کسی مریض کی عادت کی آپ نے کیا دیا اس کو, وہ بتاؤ, وہ شو کرو. پھر آپ کے نیچے والے بھی کریں. زیادہ نہیں جو ایم ایل ایز ہیں, ایم پیز ہیں, 2-2 4-4 گھر غریبوں کے بنا بنا کے دیتے تو آج یہ سب آبادیاں چمن ہو جاتی. لیکن الفاظ کے سوائے ان کے پاس کچھ نہیں, باتیں بناتے رہتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. چلو میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی عمل کرتے کرتے جنتیوں کا پھر جہنمیوں کا عمل شروع کر دیتا ہے, اور اس میں اور جہنم میں دوری نہیں رہتی یہاں تک کہ مر کے جہنم میں چلا جاتا ہے. لکھا یہاں سے یہ سمجھ لینا, کسی کے بارے میں جلدی سے فیصلہ نہ کر لینا کہ جہنمی ہے. کیا مطلب کہ کبھی یہ کروٹ لے, آج جہنمیوں کا عمل کر رہا ہے کل جنتیوں کا شروع کر دے, تو جیسے آج جنتیوں کا عمل کر رہا ہے کل جہنمیوں کا شروع کر دے گا. بہت اطمینان مت کرنا, جب تک دونوں پاؤں بہشت میں نہ ہو اطمینان مت کرنا. جیسے سونے والا ایک کروٹ نہیں سوتا, کوئی سونے والا ایسا بھی ہے جو ایک کروٹ سویا ہو. ارے اصحاب کہف سب سے اچھے سونے والے ہیں, لیکن ان کی بھی کروٹ قدرتیں بدلتی ہیں. نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال, ہم ان کی کروٹیں کبھی دائیں کبھی بائیں جانب بدلتے رہتے ہیں. تو جیسے سونے والا کروٹ بدلتا ہے اسی طرح سے انسان اپنی کروٹ بدلتا رہتا ہے, پتہ نہیں کبھی اپنی کروٹ بدلے. آپ کو کیا معلوم, کسی کو جلدی سے جہنمی مت کہنا, یا تو چھوٹتے ہی کہتے تھے تو جہنمی ہے. ارے آپ اپنے بارے میں فرمائیے کہ آپ کیا ہیں, ان سے پوچھو تو, مت کہنا کسی کو. کیا معلوم کی یہ کروٹ لے. اس پر ایک واقعہ سنا دوں آپ کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے, پادری ایک رہتا تھا قریب, دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں, جلدی سے اترا, آپ کے پاؤں چومے, ہاتھ چومے اور دعائیں لی. ایک شرابی اور بڑا بدکار آدمی, بڑا گنہگار آدمی, جس نے شراب پی لیا وہ سب گناہ کر سکتا ہے. جو سب گناہ کر سکتا ہے وہ دکان سب کھلی ہوئی ہے, صرف عبادت خانے بند ہے. تمہاری دنیا اور تمہاری تیری شاطرانہ چل ہے, شراب خانے کھلے ہوں, قہوہ خانے کھلے ہوں, قمار خانے کھلے ہوں, عبادت خانے بند ہو. تمہاری دنیا اور تیری یہ رنگینی اور تیری چل ہے شاطرانہ, تیرے دن اچھے نہیں ہیں. تو بڑا بدکار, تو بڑا شرابی کبابی, بہت گنہگار. لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اس نے تو وہیں بیٹھے بیٹھے رونے لگا. کہنے لگا ہائے رے میری قسمت, اگر میں آج اچھا ہوتا تو میں بھی اترتا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں چومتا ہوں دعائیں لیتا, لیکن میں اس لائق نہیں, کیا کیا منہ لے کے ان کے سامنے جاؤں. بہت گنہگار تھا وہ. عیسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے, رکتے تھے نہیں, کہیں رکتے نہیں, چلتے ہی رہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام. اس لیے مسیح کہتے ہیں آپ کو, چلتے ہی رہتے, طاقت رہتے. اور کچھ لوگ بیٹھتے ہیں بالکل نہیں چلتے ہیں, لگتا ہے ان کو کورونا روز ہو گیا ہے, 2-2 سال ان کی شکل نہیں دکھائی دیتی. وہ بیٹھنے کے دلی سے زیادہ سیکھی ہوگی کہ پردے میں بیٹھ کے حکومت کرو, ہمیں چل پھر کے حکومت کرو, دیکھو کہ لوگوں کو کیا تکلیف ہے. چلو جب عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو اترا وہ شرابی, روتے ہوئے اترا, اور پادری سے کہنے لگا مبارک ہو تم کو, تم بڑے خوش نصیب ہو. عیسیٰ علیہ السلام کے قدم بھی چوم لیے, ہاتھ بھی چوم لیے, دعائیں. میں تو کسی لائق نہ ہوا. اب ترس کھانا چاہیے تھا نا ان کو, پادری صاحب کو, لیکن پادری بھی سب جگادری ہوتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ, شاید کوئی ٹھیک ٹھاک نکل رہے. اسی طرح نام نہاد درویش بھی کسی کام کے نہیں, اللہ ماشاء اللہ. اب ترس کھانا چاہیے تو اس غریب پر. برائی سے نفرت کرو, برے سے نہیں, اس کو سنبھالنا ہے آپ کو. کہنے لگے رات دن گناہ میں لگا رہتا ہے, اب آنسو بہا رہا ہے, اب روتا ہے کہ میں تو اس لائق نہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں چوموں اور ان سے دعا لوں. اب روتا ہے, چپ تھا بیچارہ. کیا تھا, ترس کھانے کی جگہ الٹے اپنی پرہیزگاری بگاڑنے لگے. ایسے پرہیزگاروں سے اللہ کی پناہ, ایسے ہی زیادہ تر. پھر اور جلال میں آئے, کہنے لگے کہ اگر تو جنت پہ پہنچ جائے تو میں اس جنت پہ جانے کے لیے تیار نہیں. دیکھا یہ نشہ ذرا دیکھے, ہمیں پرہیزگاری کا بھی نشہ ہوتا ہے, گنہگاری کا نشہ تو ہوتا ہی ہے, پرہیزگاری کا بھی نشہ شاید اس سے زیادہ ہے. کچھ لوگوں کو پرہیزگاری کا نشہ ہو گیا, کہنے لگا میں تو جنت میں بھی نہ جاؤں. وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پلٹ کے آ گئے, وہی آ گئے بیچ میں پادری کے پاس. پادری نے دیکھا, دوڑا پھر کہ ہاتھ پاؤں چومے, روک دیا, آپ کی بات کا دور رہے, نہیں آنے دیا. گھبرایا, دور رہے, ابھی قریب نہیں آنے دیا. سر وہی آ گئی آپ کے اوپر کہ اس پادری سے کہتے اس گنہگار کو میں نے معاف کیا اور جنت میں ڈال دیا, اب تو جہنم میں جانا تو چلا جا. پادری کو کہتے دیکھا, کسی کو اپنی برتری مت دکھانا. یہ سمجھو کہ سب سے برے ہم ہیں, سب ہم سے تو اچھے ہیں. آپ کچھ ہوئے دل سے اس کو سمجھو, اس کو بخش دیا اللہ نے اس برے کو. کتنی بار ایسا ہوا, یہ تقدیر والی بات ہے. تو ہم بہت برے ہیں, اللہ سب کو بخش دے, یہ سمجھنا سب. یہاں تک کہ اس کے اور اس کے درمیان ایک ہاتھ ہو تو اس پر کتاب غالب ہے, تو وہ عمل کرتا ہے جنتیوں کا عمل. پہلے جہنمیوں کا عمل کیا تھا, لیکن کتاب غالب آئی تو اب جنتیوں کا عمل کیا, اور موت آئی اور جنتیوں میں پہنچ گئے. کتنے قسمت والے ایسے کہ تھوڑی سی بات میں قدرت نے ان کو بخش دیا. وہ کتنے ایسے ہیں کہ بہت کچھ کر کے بھی کچھ ان کا بھلا نہ ہو. میں دعا کروں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں, اللہ اپنے کرم سے اپنے اچھوں کی تو پہلے ہم سب کے گناہ معاف کر دے اور ہم سب کی مغفرت کر دے. اللہ اچھوں میں رکھے, اچھوں کی صفوں میں موت دے, اچھوں کے پڑوس میں دفن ہو اور اچھوں کے ساتھ حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمد